ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نسب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق بود در خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ 2 حدیثیں ابھی سن لیجئے، اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احوزهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار۔ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤطیعون للمہدی۔ دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اثر حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا
یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج نوٹ کیجئے جس طرح 3 اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3 pronged اٹیک ہے۔ نمبر 1، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھ کنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار ہوں، لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بوم بن جائے گا۔ اگر وہ اسرائیل کے پاس ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور رکھو، ہمارے دستے نگر رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کریں۔ نمبر 2، اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام۔ اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں۔ قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت۔ یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو تو یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رنگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار۔ اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر۔ یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل، نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف الومناٹی وسوپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ 1 مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے۔ یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے، حقیقت میں یہ 1 مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے۔ ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے۔ ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے
مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ ادربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس ندانت لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا۔ کس ندانت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے۔ بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا۔ ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے۔ دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، بینک انٹرسٹ کو ربا، سود حرام قرار دیا۔ یہ سارے شواہد ہیں۔ اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے۔ یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟ نمبر ایک، فرقہ واریت سے بلند ہو۔ یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قوم کی حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے، آخری تباہی آ جائے۔ فرقہ واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند، یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے، یہ ہے واحد علاج۔ اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے، نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرصی پر۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیے، اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں۔ سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے، اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہی کے ہوں گے،
تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق، تو میری وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ۔ اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے، یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے۔ نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے۔ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ کی۔ البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے لے ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ،
اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط تین: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا. اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا. کلمہ تو ایک ہی تھا نا. ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے. وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں. تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ